صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد عزتمی خواہم خدایا عزت عشق مصطفیٰ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات کی اس عظیم پروگرام کے اندر حاضری منظور سے مقبول فرماوے جلال پور پیر والا دے نامور دینی ادارہ جامعہ رحمانیہ کے اندر سالانہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے یہ پروگرام منعقد کیتا گئے اللہ تعالیٰ سب حضرات دی محنت کوشش قبول فرماوے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی منظور تے مقبول فرماوے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تساں حضرات دے علم دے اندر ہے کہ اللہ پاک نے سارے اتے جتنے نعمتاں جتنے رحمتاں فرمائیں انہیں وچوں بڑی رحمت اور بڑی نعمت اور پیغمبر دی نبوت والی نعمت ہے اگر نبوت نہ آندی ساکو کلمہ نہ ملدا اگر نبوت نہ آندی ساکو اسلام نہ ملدا اگر نبوت نہ آندی ساکو شریعت نہ ملدی اگر نبوت نہ ہوندی ساکو ہدایت نہ ملدی اگر نبوت نہ ہوندی ساکو سنت نہ ملدی بلکہ میں آدھا اگر پیغمبر تشریف نہ گھنا دے آپ دی نبوت کا اعلان نہ تھینا کائنات دے لوگوں کو انسانیت بھی نہ ملتی جو کچھ ملیے سونے نبی دے ذریعے ملیے اس واسطے میرے دوستوں بزرگوں یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے دنیا جا باقی نعمتاں عظیم ترین ہیں لیکن انہوں دا تعلق دنیا نال ہے آخرت نال نہیں نبوت والی نعمت دا تعلق آخرت نال ہے نبوت دے صدقے ساکو ایمان ملے اور ایمان دی بدولت آخرت دے اندر کامیابی نصیب تھی سی آکو انشاءاللہ زولہ نویا دے انشاءاللہ تھوڑی جی کو گھٹ کری نہیں سپیکر دیسی آواز کھول بات میری سمجھ آنی ہے یا نہیں سمجھ آنی پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس سیرت دے جلسے کرنا بڑا ضروری ہے انہیں جلسے دے اندر حضرت نبی علیہ السلام دی سیرت دا پتہ چل دے کئی بندے واسطے اپنی ذات دا اتنا جاننا ضروری نہیں جتنا پیغمبر دی ذات دا جاننا ضروری ہے جو اپنی ذات دے اتے سارے ایمان دا مدار نہیں پیغمبر دی ذات تے ایمان دا مدار ہے سمجھ آنی ہے سپیکر نہیں آیا تھا وہ سپیکر گھر لگا گیا عجیب لوگ ان میں حیران ہوں سپیکر دا مقصد ہونے آواز صاف ہوئے دیسی جو گل بات سمجھ آئے یہ شور مچے ننتے ای کو چلے ساری طبیعت جی نہیں آنی کہا کچھ سمجھ آئی ہے اللہ سپیکر علیہ ہدایت دے ہوئے کچھ آمین نے بھی آگے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اللہ پاک نے پیغمبر دی نبوت دی بدولت
ساکو دو چیزاں عطا فرمائے. پوری توجہ فرماؤ، میں گال مختصر کرنی ہے، دعا دا ٹائم قریب ہے. دو چیزاں پیغمبر دی وجہ تو ساکو ملین. توجہ ہے، ایک نبی دے ذریعے ساکو رب دا دین ملیے، دوجا پیغمبر دے ذریعے دین دا نمونہ ملیے. گل سمجھ آئی؟ پیغمبر دے ذریعے ساکو دین ملیے، پیغمبر نہ دے دین نہ ملدا. دوجی بات یہ ہے کہ سونے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے ساکو دین تے عمل دا نمونہ ملیے. اگر پیغمبر دی ذات نہ ہوندی ساکو دین تے عمل دا نمونہ نہ ملدا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت پروفیسر صاحب پیغمبر دی زندگی دے مقاصد بیان فرمیندے پے ہن، تو ان حوالے نال گل میں کو یاد آئیے اور میں وضاحت ضروری سمجھتا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام محض تبلیغ واسطے نہیں آئے. پوری توجہ کر دو، پیغمبر محض مبلغ بڑھ کے نہیں آئے. اگر دین دا صرف پیغام پہنچاونا مقصود ہا، وہ پیغام فرشتے دے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہا. توجہ کیجی بیٹھے ہو، نیندر تو نہیں آ گئی؟ فرشتہ آوے ہا، اللہ دا پیغام پہنچاوے. یہ جی میں دروازے تے ڈاکیا آندے، زبان سمجھے نہ سمجھے، توڑا واقف ہووے نہ ہووے، مزاج سمجھے نہ سمجھے، نہ سردی دے دے نہ گرمی، لیکن پیغام والا خط پہنچا کے لگا ویندے. ایویں ہے، او کو غرض نہیں ہوندی خط دے وچ کیا ہے، پیغام کیا ہے، لوگ عمل کرے سن نہ کرے سن، عمل کیوے کرے سن، رہنمائی کتوں گھن سن، اندے نال ان دی غرض نہیں. وہ دا مقصد ہے پیغام پہنچاونا، وہ پیغام خط دی شکل ہی پہنچا کے لگا. ٹھیک ہے، اج کل میڈیا دا دور ہے، موبائل تے میسج آوے دے، پیغام پہنچ گیا. کوئی پڑھے نہ پڑھے، عمل کر رہے نہ کر رہے، اندے نال انہاں دی غرض نہیں. سمجھ آئیے؟ پوری توجہ کرائے، پوری توجہ. اگر پیغام پہنچاونا مقصد ہوئے ہا، اللہ فرشتے دے ذریعے پیغام پہنچاوے ہا، یا اللہ پاک تحریر دے ذریعے کاغذ تے لکھ کے پرچہ کائنات ہی تقسیم کراوے ہا، پیغام پہنچ بجے. پہنچیا کہ نہ؟ بولے دے نہیں. لیکن میرے دوستو بزرگو، اللہ نے ایسا عظیم پیغمبر بھیجے، وہ صرف پیغام پہنچایا نہیں، پیغام سمجھایا بھی ہے، پیغام پڑھایا بھی ہے، پیغام دسایا بھی ہے، اور نال نال پیغام تے عمل دا نمونہ پیش فرمایا بھی ہے، تاکہ کوئی بندہ اے نہ آکھے ساکو دین سمجھ نہیں آیا، ساکو پیغام سمجھ نہیں آیا، ساکو زبان سمجھ نہیں آئی، ساکو اندہ مطلب تے مقصد سمجھ نہیں آیا، اسا کو اندے ہوتے عمل دے طریقے دا پتہ نہیں چلیا. اللہ پاک کمال مہربانی فرمائیے، ایسا نبی عطا کیتس جرا پیغام پہنچینا بھی ہے، نال نال عمل دا نمونہ پیش فرمینا بھی. ایک پہلو تے گل اس پہ کریں. اور میرے دوستو بزرگوں، جلال پور پیر والا دے مسلمانوں، ایو نکتہ اگر تو کچھ سمجھ آ گئے تو کو گل سمجھ آنی چاہیے. یہ تو وجہ ہے کہ اللہ نے نبی انسان بنائے، فرشتے کو خدا نبی نہیں بنایا، نوری کو خدا نے نبی نہیں بنایا. خدا نے انسان اور پیغمبر جڑا نبی بنائے، جڑا پیغمبر بنائے، وہ انسانہ وچوں اللہ نے منتخب کیتے، اور انسان کو عربی زبان دے اندر انسان بھی آہدن، نال نال جنس دے اعتبار نال بشر آہدن. اس واسطے سارے پروگرام دا عنوان ہے سیرت سید البشر. گل سمجھ آئیے؟ تو اے عقیدے دی بات ہے. قرآن مجید جب بے شمار آیات اس دوتے صراحتاً دلالت کریں جا پائے. اللہ پاک جتنے پیغمبر بھیجن وہ انسانے بچوں بھیجن. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دا مزاج سمجھ دے،
انسان دا ماحول سمجھ دے، انسان دی ضرورت سمجھ دے، انسان دے تقاضے سمجھ دے۔ اگر بھی جنس دا کوئی آدمی آوے ہا، کوئی فرشتہ آوے ہا یا جن آوے ہا، وہ نہ سارا مزاج سمجھے ہا، نہ سارا ماحول سمجھے ہا، نہ سعودی زبان سمجھو ہا، نہ وہ سانو گل بات سمجھا سکے ہا، نہ سارے اتنے عمل دا نمونہ پیش کر سکے ہا۔ اس واسطے اللہ پاک نے انسانہ دی ہدایت واسطے انسان کو نبی بنائے۔ کو گل سمجھ آئیے؟ تو بعض سارے دوستوں کو جڑی غلط فہمی تھی کڑی ہے، وہ آدن نبی انسان نہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی جو مبتلا ہے۔ انہیں کو دین دا بنیادی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ پاک کلام مقدس دے اندر اللہ دے نبی سارے اعلان کھڑے کریں، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، سارے نبی نے اعلان کیتے دنیا دے لوگوں اسا ایویں بشر ہے جویں تساں بشر ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن دی آیات کو بارو اسا شامل نہیں کی تھی۔ اللہ تو کو پڑھن حدیث تے سمجھن دی توفیق دے۔ کچھ آمین آخو، مل کے آمین آخو۔ سارے بندے نیوے پہ لے لے، میں کو لگتے پیچھے والے بندے کو نندر آ گئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، گل سمجھ آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان ہا، پہلا بشر ہا اور پہلا نبی ہا۔ سچے لونا بولو یار۔ حضرت نوح انسان ہا اور پیغمبر ہا، حضرت ابراہیم انسان ہا اور پیغمبر ہا، حضرت داؤد انسان ہا اور پیغمبر ہا، جناب موسیٰ انسان ہا اور پیغمبر ہا، جناب عیسیٰ بھی انسان ہن اور بولے نہیں، آمینہ دا لال بھی انسان ہے اور اللہ دا محبوب پیغمبر ہے۔ سچے جلدی بولو یار۔ چند آیتاں برکت واسطے پڑھو چاہتا کہ عقیدہ سارا عنوان مضبوط تھی وجہ۔ اللہ پاک سونے پیغمبر دی نبوت دے بارے، آپ دی ابدیت دے بشریت دے بارے صاف اعلان پیا کریں دے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اس خدا دا جے کتاب اپنے بندے تے اتاری۔ سویرے گھر ون کے آیت لکھا ہے، اس سورت کہف دی پہلی آیت ہے۔ پڑھائے چاہتے ترجمہ علی قرآن چاہ گھنائے باہمیں ترجمہ جڑے عالم دا ہو۔ گل سمجھ آنی پہی بے مقام تے اللہ پاک فرمائے او اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور مکہ دے کافروں تو کیوں یقین نہیں آندا اسا قرآن مجید اپنے بندے محمد تے اتارے۔ سچے سارے نہیں میں بولا دیا زونہ بولیا بے مقام تے فرمائے سے میرا پیغمبر تسا بھی اپنی زبان نال اعلان کر دے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے ہو تسا جی میں بشران میں بھی میں بشران۔ توہین تو نہیں پہ تھی نہیں بولو، فتوہ لاؤ نہیں تو خدا تلا میں تو قرآن کھڑا پڑھتا۔ گل سمجھ آئیے بے مقام تے فرمائے سے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے پاک میرا رب جی میں چاہے کرے کر سکتا، میں محمد نہیں مگر میں تو بشر رسولا۔ سمجھ آئیے اتنے تی بات سمجھیے تو اگو سمجھو حضرت نبی علیہ السلام ذات اعتبار نال بشر ہیں لیکن تیرے میرے جائے نہیں، کائنات دے انسان دے سردار ہیں۔ سارا عنوان سیرت سید البشر۔ سچے لونا نہیں بولے کچھ نہیں بولے نہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام میں مقام دے مرتبہ ساری کائنات دے نبی کنے اچھا، میرا عقیدہ میرے بڑے بزرگیں نا عقیدہ، اکابر علماء دیوبند عقیدہ، سب اہل سنت والجماعت عقیدہ، مدری کریم جانت افغان سردار، دعا جہانا نے سردار، نبیت رسول نے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین نے سردار، کارخانہ کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی، پادس خدا بزرگ توئی کی سمتظر سانے در درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو واتے۔ سونا نبی صرف بشر نہیں بلکہ حضوراً بشر الرسولہ،
صرف بشر نہیں بلکہ حضور سید البشر. سچے کچھ بول یار, دونوں بول یار. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. میں محمد آدم دا بیٹا ضرور ہاں لیکن اولاد آدم دا سردار میں ہاں. میں فخریہ گل نہیں پیا کرے نا, میں حقیقت بیان پیا کرے نا. حضرت آدم حضرت نبی حضرت آدم دا بیٹا, حضرت نبی حضرت عبد المطلب دا پوتا, حضرت نبی حضرت عبداللہ دا بیٹا, حضرت نبی بی بی آمنہ دا فرزند پیدا زمین تے تے رب درجہ دیتے جو عرش والے مقابلہ نہیں کریں دے. اللہ نے آپ کو معصوم بنائے, اساں گناہگار ہیں. نبی کنے گناہ دا تصور کا نہیں, نہ صغیرہ تھی دے نہ کبیرہ تھی دے, بلکہ میں آنا گناہ نبی دے قریب نہیں ویندا. گل سمجھا نہیں پئی؟ اس واسطے اساں پیغمبر دی معصومیت دے قائل ہیں, معصومیت دے نال نال پیغمبر دی نبوت دے قائل ہیں, نبوت دے نال نال سونے پیغمبر دی رسالت دے قائل ہیں, رسالت دے نال نال حضرت پیغمبر علیہ السلام دی افضلیت دے قائل. سچے کچھ بولے یار, لولل بولے یار. اور افضلیت دے بہت سارے دلائل ہیں. وڈی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو ختم نبوت دا تاج پوائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرمائے میرا پیغمبر میں تو کو ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجا. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میں آخری نبیان تے میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن مجید آخری کتاب ہے, سنا محمد آخری نبی ہے, تو سا آخری امت ہو. حضرت نبی دے بعد نبی ناسی آسی تک قیامت آسی. گل سمجھ آئیے. اسا پیغمبر دی افضلیت دے قائل ہیں, فوقیت دے قائل ہیں. حضرت نبی علیہ السلام تے نبوت دی تکمیل تھی گئی ہے. باقی ختم نبوت دا معنی بھی سمجھ گنو. ختم نبوت دا معنی اے نہیں جو نبوت مک گئی ہے. تسا جلال پورا نہیں سمجھی ودے ہو ختم نبوت دا معنی ہے نبوت مک گئی ہے. نا اے مطلب نہیں. میں ختم نبوت دا سوکھا سوکھا معنی دسے سا, تسا توجہ نال سننے, یاد کرنے, سویرے باقی احباب تک ہی پہنچاؤنے. رات جامعہ رحمانیہ دے جلسے دے گئے ہاں سے ختم نبوت دا معنی پکا آئے ہیں. توجہ کی دی بیٹھے ہو, زورر بولے یار. نظریاتی سٹے جے تے نظریات دی گل کھڑا کرے نا. ختم نبوت دا معنی اے نہیں جو نبوت مک گئی ہے. کان کھول کے سنو. ختم نبوت دا معنی اے نہیں جو نبوت مک گئی ہے. ختم نبوت دا معنی اے نہیں نبوت ختم تھی گئی ہے. ختم نبوت دا معنی اے ہے نبوت منقطع تھی گئی ہے. انقطاع نبوت ہے. سونا محمد آخری نبی ہے, آپ دی نبوت قائم ہے. بے نبی دی ضرورت کائے نہیں. کچھ سمجھ آئیے. آپ نے فرمایا میرے بعد نواں نبی نہ آسی, میرے بعد نواں رسول نہ آسی, تورے بعد کوئی بھی امت نہ آسی, قرآن دے بعد کوئی بھی کتاب نہ آسی. گل سمجھ آئی. کئی میلے وقت آسوں ہی موضوع تے گل کرے سوں جو ختم نبوت دے فوائد کیا ہیں, برکات کیا ہیں, ثمرات کیا ہیں, اور ختم نبوت دے عقلی دلائل کیا ہیں. یہ مستقل عنوان ہے. کئی میلے آکسوں تو ہی موضوع تے گل کرے سوں, اجری میں گل چھڑیے او گل رہ ونجے, وہ بھی بہت ضروری بات ہے. توجہ فرمائی پہ ہو, زونر بولو یار. کچھ نوے بلیں دے, مل کے نوے بلیں دے, زونر نوے بلیں دے. میرے پیارے دوست بزرگو, اللہ پاک نے سارے نبی کو بھیجے, آخری نبی بنا کے بھیجے, آخری رسول بنا کے بھیجے, آخری کتاب دے کے بھیجے, آخری شریعت دے کے بھیجے, اور نال نال شریعت دے اتے عمل دا نمونہ دے کے بھیجے. گل میری سمجھ آنی پہیے. حضرت نبی علیہ السلام لوگوں نے سامنے عقائد بیان کیتے, حضرت نبی نے عبادات دا بیان کیتے, حضرت نبی نے معاملات دا بیان کیتے, حضرت نبی نے اخلاقیات دا بیان کیتے, حضرت نبی نے سیاسیات دا بیان کیتے, پاک پیغمبر نے سارے دین دا بیان کیتے, رب دے سارے احکامات دا بیان کیتے, نال نال پیغمبر نے احکامات دے اتے عمل دا نمونہ بھی پیش کیتے. یہ بڑی عجیب شے ہے جن طرف لوگوں دی عام طور سے توجہ نہیں گئی. پیغمبر عقیدہ دسیا بھی ہے, اپنا عقیدہ بنا کے دکھایا بھی ہے. پیغمبر نے عبادت دا دسیا بھی ہے, عبادت کر کے دکھائی بھی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے معاملات دا حکم دیتا بھی ہے اور معاملات کر کے دکھائے بھی ہیں.
حضرت نبی نے سونے اخلاق دی تعلیم فرمائیے، نال نال اخلاق دا عملی نمونہ بھی پیش فرمائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے دینی سیاست دا حکم دیتے اور نال نال سیاست کر کے بھی دکھائی۔ کچھ سمجھ آنی پئی؟ وضو دا حکم ہے، پیغمبر حکم پہنچائے، وضو کر کے دکھائے۔ اذان دا حکم ہے، سونے نبی نے اذان سکھائیے اور اذان دے الفاظ دی آپ تعلیم فرمائیے، صحابہ کنے اپنے سامنے دی وائیے۔ نماز دا حکم ہے، پیغمبر نے حکم پہنچائے، پھر نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ سمجھ آنی پئی؟ پھر حضرت نبی علیہ السلام نے معاملات دے احکامات پہنچائے، معاملات کر کے دکھائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اخلاق دی بات سمجھائیے لیکن سونے اخلاق دا بہترین نمونہ پیش فرمائے۔ حضرت پیغمبر نے دینی سیاست دی تعلیم دیتی ہے لیکن سیاست دا عملی نمونہ پیش کی دے۔ اس واسطے تا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لگو میرے نبی دی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ تمہارے واسطے میرا نبی نمونہ بن کے آئے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے نبی دی زندگی کو سامنے رکھو، میرے نبی دی عمل کو سامنے رکھو، میرے نبی دی تابعداری کرو، میرے نبی دی غلامی کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے اگر تانوں خدا نال محبت ہے میں محمد دی پیروی کرو، میرے نقش قدم تے چلو، اللہ تیرے نال محبت بھی کرے سی، تیرے گناہ بھی معاف کر دے سی۔ اے ہے بنیادی بات جن کی طرف ساری توجہ نہیں گئی۔ اللہ نے نبی کو نمونہ بنائے اور پیغمبر علیہ السلام نے ہر عمل کیتے اور کرن دے بعد بھی عظیم کم فرمائے، سادے اتے وڈا احسان کیتے۔ او کم پیغمبر نے اے فرمائے کہ جڑا عمل آپ نے کر کے دکھائے پھر سونے نبی نے اپنی جماعت تیار فرمائیے اور جماعت کو حکم دیتے کہ تساں عمل کرو، میں محمد دیکھاں تہاڈا عمل میرے عمل دے مطابق ہے یا کوئی نہ۔ پھر نبی دی جماعت عمل کریں دی آئی۔ حضرت نبی علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں دے ہیں، صحابہ وضو کریں دے ہیں، پیغمبر دیکھ دے ہیں، صحابہ اذانہ دیں دے ہیں، پیغمبر سن دے ہیں، صحابہ نمازاں پڑھ دے ہیں، پیغمبر ملاحظہ فرمائیں دے ہیں، صحابہ روزے رکھیں دے ہیں، حضرت نبی دیکھ دے ہیں، صحابہ طواف کریں دے ہیں، حضرت پیغمبر دیکھ دے ہیں، صحابہ لین دین کریں دے ہیں، حضرت پیغمبر دیکھ دے ہیں۔ پھر حضرت پیغمبر نے اپنے سامنے جڑے ویلے جماعت تیار کر کی تھی انہیں تا نمونہ بھی دے کی تھا، جڑے ویلے نبی دی جماعت دا عمل نبی دے عمل دے مطابق تھی گئے، اللہ پاک دے دربار کے اندر پیغمبر نے عرض پیش کر دی تھی، یا اللہ میری جماعت دا عمل میرے عمل دے مطابق تھی گئے، انہیں دا کم میں محمد دے طریقے دے مطابق تھی گئے، انہیں دا ہر فعل میری سنت دے مطابق تھی گئے، اے میری سیرت تے میرے اسوہ دے ہوتے عمل پہ کریں۔ اگر تو کرم نوازی فرماویں میری جماعت دا دنیا دے اندر امتحان گن گنے میں پتہ چل سی جو میری محنت کامیاب ہے، میری جماعت کامیاب ہے، میں کو قلبی خوشی تے راحت ملوے سی اور نال نال میں اپنی جماعت کو لوگے ماتے نمونہ بناوے سا۔ مہربانی فرما میری جماعت دا امتحان دنیا دے اندر گن گن۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر میرا ضابطہ تک کوئی نہیں، میں ہر بندے دا امتحان میں تو انہیں قیامت دے اندر لے سا، لیکن میں تیری محنت کو کامیاب کرنا چاہتا، میں تیری تمنا پوری کرنا چاہتا، میں تیرے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا، میں تیری خواہش کو پورا کرنا چاہتا، میں تیری جماعت دا امتحان دنیا دے اندر پہ گھنتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرمائے میرا پیغمبر میں تیرے صحابہ دے دلے نہ امتحان گن گئے، تیری ساری محنت کامیاب ہے، تیری ساری جماعت بھی کامیاب ہے، بلکہ اللہ پاک نے اگو اجر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، انہیں واسطے بخشش بھی ہے اور انہیں واسطے میں خدا اجر عظیم بھی تیار کر چھاڑی۔ بے مقام دے فرمائے سے وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرا پیغمبر میں خدا نے تیری ساری جماعت نال جنت کا وعدہ کر دیتے۔ سچے بولے نہیں بھی ایمان نہ دسو، اگر انہیں بندے توجہ میرے علیہ پاس، اگر انہیں بندے بات دے اندر اللہ دی رضا دے خلاف کوئی کم کرنا ہا، خدا انہیں کو دنیا وچ جنت دا تمغہ دے وے؟ بولے نہیں؟ اچھا بعض دوستے کو غلط فہمی تھا یہ، انہیں کہ صحابہ دی مغفرت ہے، یہ گناہگار ہن تا مغفرت پہ تھی نہیں ہے،
میں کہ نادانا تینوں گل سمجھ نہیں آئی. صحابہ واسطے اللہ پاک نے کئی تمغے نازل کیتے ہیں. ایک تمغہ نازل کیتے انہوں نے بشارت مغفرت. ایک بیا تمغہ نازل کیتے انہوں نے بشارت رضا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. بشارت مغفرت، بشارت رضا. مغفرت دا تعلق ماضی نال ہے. لکھے پڑھے حضرات، مطالعے والے حضرات، دینی ذوق والے نوجوان علماء فضلاء توجہ کرا ہے. مغفرت دا تعلق ماضی نال ہے، یعنی زمانہ گزرے دے اندر انہیں کنے اگر کوئی کوتاہی تھی گئی ہے، انہیں ایسی سچی توبہ کی تھی، میں خدا نے انہیں دی مغفرت دا اعلان دنیا وچ کر دیتے. یہ ایک بات بھی یہ بشارت رضا. بشارت رضا دا تعلق ماضی نال نہیں، بشارت رضا دا تعلق مستقبل نال ہے. یعنی آئندہ زمانے دے اندر بھی اے میرا پیغمبر تیری جماعت دے لوگ ایسا کام نہ کرے سن جرا میری منشا دے خلاف ہوئے، بلکہ انہیں میں کو ایسا راضی کیتے اگو بھی میری رضا والے کام کرے سن. اس واسطے میں انہیں کو رضا دا تمغہ دنیا وچ پیا دیتا. وہ گل سمجھ آتی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اور توجہ 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 پوری توجہ کرنی. گل مکر دے ہوتی آگئی، دعا دا ٹائم قریب تھی گئے. اللہ پاک نے پیغمبر کو نمونہ بنا کے بھیجے، حضرت نبی نے صحابہ کو نمونہ بنا کے بھیجے. گل سمجھ آنی ہے؟ اس تو پہ گزر دی ہے. خدا نبی کو نمونہ بڑھائے، نبی صحابہ کو نمونہ بڑھائے. تو ساکھ او کیوں میرے دوستو بزرگو عزیزو، انہی وجہ یہ ہے کئی کم ایسے ہوندن جرے نبوت دی شان دے لائق تا ہوندن عام امتی نہیں کر سکتا. نبی ہوندے معصوم، او کم پیغمبر دی شان ہوندن امتی نہ کر سکتے. نہ امتی تے لازم ہے، نہ امتی دے اندر اے ہمت کوشش ہوندی ہے. اس واسطے پیغمبر نے صحابہ کو نمونہ بڑھائے جو صحابہ معصوم نہیں. صحابہ دا جرا عمل ہو سی پوری امت واسطے ہو سی. کچھ سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ جی میں نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھیں، امتی تو نہیں کر سکتا. کر سکتے بولے دے نہیں بھیا. نبی علیہ السلام سمدن نبی کو نیندر آندی ہے، نبی دی نیندر نال وضو نہیں ٹوٹدا. صحیح سمدن اٹھدن وضو نہیں فرمیندے، نماز پڑھدن. امتی کر سکتے؟ کوئی امتی آ کے میں بھی نبی دی تابعداری پیا کرے نا، میں کو نیندر آئی ہے میرا وضو نہیں ٹوٹا. تھی سکتے؟ بولو یار. سارا خون پلیت ہے، نبی دے جسم مبارک دا خون ہی پاک ہے. امتی دا تابعداری نہیں کر سکتا. کر سکتے؟ زول نہ نہیں بولے یار، کچھ نہیں بولے یار، چھکے نہیں بولے یار. میرے پیارے دوست بزرگو، اے نبوت دی شان ہے، شان معصومیت ہے. اے پیغمبر دا منصب ہے، پیغمبر کر سکتے، امتی نہیں کر سکتا. امتی واسطے نمونے دی ضرورت ہے. پیچھے پیغمبر نے صحابہ کو نمونہ بنائے. وہ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ ہوں سارے واسطے جرا نمونہ ہیں وہ کون ہیں؟ چھکے نہیں بولے، کچھ نہیں بولے، زور نہیں بولے نا، چھکے نہیں بولے نا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. جرا بندہ توڑے وچوں میرے پاس دنیا دے اندر راسی بہت زیادہ اختلافات دیکھ سی، نمے نمے کم آوے سن، نمے نمے رسم آوے سن. میرا امتی غیر دے طریقے دے ہوتے نہ چلی، غیر دے کم کار نہ کری، غیر دے رسمہ پورا نہ کری. پیارے آقا کہنے طریقے تے چلو. سونے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے. میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ کئی کم ایسے ہن جرے پیغمبر نے حکمت دے طور تے نہیں کیتے، لیکن او کم اللہ نے صحابہ کنے کروائے ہیں. اگر نیندر نہیں آئی تو میں چاہتے مثالہ پیش کر دیں. مسئلہ واضح تھی ویسی، سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ واضح تھی ویسی کہ پیغمبر نے سارے واسطے صحابہ کو کیوں نمونہ بنائے. سارے مقتدا پیشوا صحابہ کی میں بڑھ گئے، بلکہ صرف نبی نہیں خدا آپ نمونہ بیجار بڑھا کے پیش کر دیتے. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے آمنو کما آمن الناس. ایویں ایمان گھننا ہو جی میرے نبی دے زمانے دے لوگ ایمان گھننا ہے. وہ کون ہیں؟
زور نہ نہیں بولیں کچھ نہیں بولیں چھکے نہیں بولیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر دنیا دے غیر مسلم کلمہ پڑھل ایویں ایمان لے عمل اے میرے نبی دے صحابہ جی میں تسا ایمان کی نائے ہو بے مقام تے فرمائش میں خدا کو صحابہ دا ایمان پسند سچے کچھ بول یار زونر بول یار چھکے بول یار خدا بھی نمونہ بڑھیں دے نبی بھی نمونہ بڑھیں دے وجہ کیا ہے اگر توجہ فرمینی چند مثال عرض کریں کئی کم ایسے ہیں خدا نے پیغمبر کنے نہیں کروائے وہ کم صحابہ کنے کروائے کہ جرا قرآن مجید لکھا ہویا سارے گھر مسجد کتاب دی شکل چھے ایک کتاب دی شکل پیغمبر لکھا بولو نبی علیہ السلام تو لکھ دے بھی کوئی نہ ہوں یہ تو لکھا ہی صحابہ ہے جمع کرنے والا ابو بکر صدیق ہے سچے اور اگر صحابہ نمونہ نہ ہو من اور قرآن کی میں مل سی کچھ سمجھ آنی پہیے جلال پور علیہ حضرت بیدار تھی وہ قیمتی گل کھڑے کرنے ہیں حضرت امیر عمر فاروق تا زمانہ میرے پیر حضرت امیر عمر نے صحابہ نو بلا کے مشورہ کیتا صحابہ نے مشورے نال طے کر دیتا صحابہ دا فیصلہ تھی گیا جیرا بندہ اپنی بیوی کو ترائے طلاقاں دے وے او ترائے دا ترائے ہن ہک نہیں کچھ سمجھ آئیے طلاق دے من والا آدھے میں ترائے دیتے طلاق دے من والا آدھے میں ترائے دیتے نواں مفتی آدھے تا ہک دیتی ہے یہ تھی دے بولے دے نہیں بے یار اللہ سمجھنے توفیق دے حضرت امیر عمر تے حضرت علی دا مشورہ تھا شرابی بندے کو حد کتنی مارنی ہے نبی دے زمانے شرابی کو حد 40 درے مرے نے ہن فاروق اعظم تے حضرت علی دا اتفاق تھے تمام صحابہ اتفاق کی تھے آج دے بعد شرابی کو 80 درے مرے شو پوری امت دا اجماع ہے آج کہ شرابی دی سزا 80 درے سن دے بیٹھے ہو میری خلے گالی جلال پورا جہاں سنیا ہویا نہیں میں جیرہ کھڑا کریں توجہ ہے توجہ ہوئے تو بھی گالی کروں چاہ میرے پیر حضرت امیر عمر نے صحابہ نو بلا کے مشورہ کیتے تمام صحابہ نے اتفاق کیتے رمضان دے اندر تراویح دے رکعت وین حضرت امیر عمر نے ابی بن کعب نو فرمایا تو نبی دے مصلی تے آ پیغمبر دے مصلی تے صحابہ نو 20 رکعت تراویح پڑھا پوری امت دا اجماع تھی گئے تراویح دے رکعت کتنے بعض دوست نے کوئی گال کنے غلط فہمی تھی ہے میں ذرا انہا ازالہ کرنا چاہتا ہوں انہیں کو غلط فہمی تھی ہے کہ بخاری شریف دے اندر حضرت عائشہ دی ایک روایت ہے بی بی صاحبہ فرمائے نبی علیہ السلام رمضان تے غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھتے ہیں مار کیا کہ 3 رکعتاں وتر ہن باقی بچ کر کتنا 8 اور 3 ہن یعنی 3 8 نہیں میں کہ 2 غلطہ تو اگن تھی گئن ایک تھے جو اون حدیث دے اندر تراویح دا لفظ تا چلو کائی نہیں لیکن رمضان اور غیر رمضان دا لفظ تا ہے چلو رمضان ہی تا تو سا پڑھا لیتے ہیں تراویحاں تے غیر رمضان ہی جو کیا ہو سن کچھ سمجھ آئیے یہ تو معلوم تھی نماز تہجد دہائی تو سا تراویح پڑھا لیتی اگلی گال تو سا تا ہک وطر پڑھ دے ہو تو اتھا دا 3 وطرے نکل لے کچھ سمجھ آئیے اور بھی قیمتی بات اگر جلال پورا توجہ کرے نہیں تو میں جگر کٹ کے پیش پہ کرے نا آج انشاءاللہ تک صحابہ دی عظمت کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آوے سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا حرم ہے نبی دا بھرم ہے نبی دا لباس ہے حضرت نبی دی تعلیم یافتہ ہے پیغمبر دی صحبت یافتہ ہے حضرت نبی کنے علم حاصل کیتے سی بہو بڑی عالمہ ہائی حافظہ کاریہ ہائی بڑے بڑے صحابہ ان دے دروازے دیا کے مسئلے پوچھتے ہن اما صدیقہ دے علم دیا کوئی انکار نہیں کریں دا حضرت صدیقہ کو بڑا تسلب ہا سنت دے حوالے نا جے ویلے خلاف سنت کم تھی وے ہا بی بی برداشت نہیں کریں دی یہ تو علم دے اندر ہوئے بات بی بی دے سامنے اگر کوئی کم ایسا آئے جرا کم پیغمبر نہیں کیتا سیدہ نہیں کرن دیتا یہ تو علم ہی ہوئے
محدثین نے ایک واقعی نقل کیتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے وڈے بھائین حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ دا وڈا بھائی ہے ایک عرصے تک عبد الرحمن دی اولاد نہیں تھی دی پیچھے عبد الرحمن دے گھر والے دعا منگیے اللہ تو عبد الرحمن کو بیٹا دے جا اساں بیٹے دا عقیقہ کرے سوں عقیقے دے اندر اساں اٹھ ذبح کرے سوں گل سمجھانی بھئی یا نہیں سمجھ اٹھ سمجھنے ہو تو علاقے ہیں یا کہیں نہیں اللہ عبد الرحمن کو بیٹا دے وے اساں دے عقیقے دے اندر علیہ دے نہیں بھی اٹھ ذبح کرے سوں کو ہر دی گال ہے بولو یار وہ ہر دی گال ہے کوئی ہر دی بات نہیں نا لیکن ان سیدہ دا ذوق دیکھ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دا تو تسلف دیکھ تے سنت نال پیار دیکھ تے استقامت دیکھ سیدہ دی تیری تے میری روحانی اما حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائے کوئی نہ اللہ میرے بھائی کو بیٹا دے وے اساں دے عقیقے دے اندر بکریاں تا ذبح کرے سوں اور زبانی سے کرے نہیں سیدہ اس دی کیا وجہ حضرت عائشہ نے فرمائے میں پیغمبر کو کہیں نہیں ڈٹھا حضرت نبی نے کئی بچے دا عقیقہ کیتا ہوئے ان دے اندر اٹھ ذبح کیتے ہوئے پیغمبر نے جن عقیقہ کیتے بکرے ذبح کیتن اساں بھی بکرے ذبح کرے سوں نبی دی سنت کے خلاف کم نہیں کریں دے اتھو اندازہ کر کے صدیقہ کو سنت نال کتنا پیار رہا گل سمجھ آ گئی ہون اگر حضرت عائشہ دے سامنے یہ تو حجرہ ہے تو یہ مسجد نبوی ہے دیکھنے بھی آئے اکثر حضرات یہ مسجد ہے تو یہ حجرہ عائشہ ہے سائیں آرام پہ فرمائنن تے عائشہ صدیقہ دا گھر یوہا بی بی صاحبہ اتنی رہ دی ہائی ان توجہ فرما خلافت فاروقی ہے فاروق اعظم دی خلافت دا زمانہ ہے مسجد نبوی ہے نبی دا منبر ہے نبی دا مصلی ہے حضرت امیر عمر نے حضرت ابی بن کعب نے حکم دیتے 20 رکعت نماز تراویح پڑھا 20 رکعت تراویح شروع تھی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ٹہتی بھی رہی ہے تے سنتی بھی رہی ہے بی بی صاحبہ نے انکار نہیں کیتا سیدہ نے نہیں فرمایا فاروق اعظم پیغمبر تا 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو 20 رکعت کیوں کھڑا پڑھوے نہیں میں نبی تے مصلی تے ایکم نہیں تھی منڈے دی کچھ سمجھ آئیے سیدہ پڑھ دے بیا بولو یار تو کو نندرہ میں کو ٹائم آخر تے رہے ہو تو کو نندرہ میں دی حضرت عائشہ خلاف سنت کم کرنے بیا اور صرف ایک مہینے دی بات تا نہیں ایک دن دی بات تا نہیں ایک موقع دی بات تا نہیں تو مارکہ تکا لکائی پہن تے کو ڈسیں دے نہیں میں تے کو ڈسیں نا حضرت امیر عمر دی خلافت دا زمانہ 10 سال دائے 10 سال تک فاروق اعظم دے زمانے نبی دے مصلی تے 20 رکعت تراویح پڑھی نہیں رہی ہے سیدہ عائشہ دہدی بھی رہی ہے تے سندی بھی رہی ہے حضرت عمر دے بعد حضرت عثمان غنی دا زمانہ آ گئے حضرت عثمان دی خلافت 12 سال رہی ہے 12 سال نبی دے مصلی تے 20 رکعت تراویح پڑھی نہیں رہی ہے اما عائشہ صدیقہ دہدی بھی رہی ہے تے سندی بھی رہی ہے حضرت عثمان دے بعد حضرت علی المرتضیٰ دی خلافت دا زمانہ آ گئے پونے 6 سال تک نبی دے مصلی تے 20 رکعت تراویح پڑھی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ دہدی بھی رہی ہے تے سندی بھی رہی ہے حضرت علی دے بعد حضرت حسن دا زمانہ آیا بی بی عائشہ نے انکار نہیں کیتا حضرت حسن دے بعد امیر معاویہ دا زمانہ آ گیا تقریباً 19.5 سال تک نبی دے مصلی تے 20 رکعت تراویح پڑھی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ دہدی بھی رہی ہے تے سندی بھی رہی ہے تقریباً 57 یا 58 ہجری دے اندر عائشہ صدیقہ دی رحلت ہے یہ ایک نمار بھی بی بی نے انکار نہیں کیتا 20 رکعت سنت خلاف میں اجازت نہیں دیں دی سمجھ آئیے بی بی صاحبہ دا خاموش رہنا اس بات دی دلیل ہے جو عمر دا فیصلہ ایمیں سنت ہے جو میں پاک نبی دا فیصلہ سنت سچے کچھ چلا یار مل کے لا یار جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے ابو بکر عمر دی غلامی کرا ہے انہیں دے نقش قدم تے چلا ہے انہیں دا طریقہ میں محمد دا طریقہ ہے سچے کچھ بول یار حضرت عثمان دے زمانے جمعہ دی لوٹھی اذان شروع تھی نبی دے زمانے دا قائن آئی پیچھے اے اذان سنت ہے یا قائن زور نال بولو یار اچھا کئی در پیدل پتہ نہیں یار ہو سی یا نہ ہو سی اللہ دا بندہ نبی سے جو فرمائے میرے خلفائے راشدین دا طریقہ سنت ہے
تو نبی دی مہر لگی کھڑی ہے سچے کچھ چلا یار مل کے لا یار حضرت عثمان نے قرآن مجید نو لغت قریش جمع کیتا اے سنت ہے یا کائنا بولو یار چھکیا لاؤ یار زونل لاؤ یار اگو تو تیا میں تو پیر علی دا غلامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے خلافت دا زمانہ آ گئے میں آتا جویں ابو بکر دا طریقہ سنت ہے ایویں عمر دا طریقہ سنت ہے جویں عمر دا طریقہ سنت ہے ایویں عثمان دا طریقہ سنت ہے جویں عثمان دا طریقہ سنت ہے اللہ دی قسم علی دا طریقہ بھی ایویں سنت ہے اور اگر نیندر نہیں آئی بیدار بیٹھی تو میں علی دے زمانے جا دو چار سنتا سنا دیں مومن یا تھک گئے ہو جلدی جلدی اللہ یار حضرت علی دے زمانے قربانی دا موسم آیا کئی بندے نے دریافت کیتا مجھ دی قربانی جائز یا کائنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے گاں تے مجھ ہکا شائے ہے انہیں دی جنس ہکا ہے رنگ دا فرق ہے جویں گاں دی قربانی جائز ہے مجھ دی قربانی بھی جائز ہے سارے اکابر علماء نے لکھے اہل سنت نے لکھے تمام فقہاء احناف نے لکھے علی دا فیصلہ سنت ہے لہذا مجھ دی قربانی کرنے ہے یا کائنا بولو یار شد ملنگ کو پتہ کائے نہیں جو سنی علی دے کتنے تابعدار ہیں اللہ انہیں کو سمجھ عطا کر رہے ہیں اگو تو اختیات ہے کو حضرت علی دی کبیر سنت رس دسوں چاہ مولوی کو پتہ کائے کتاب کو تو حد لے دے نہیں نا مارک بس نیٹ دا دور بعد انگل پھرتی پئی ہے سارے زمانے دو چیزیں بڑے نقصان کریں جا پان بہت زیادہ بہت میں ملک دا سفر کریں نا شہر میں دیہاتے علاقے وسطے قصبے ہر جات دو چیزیں نہیں تباہی عام تھی کہ منے دے تو نہیں بے سونت ونیو ایک موبائل ایک موٹر سائیکل تباہی تے بربادی روزانہ ایکسیڈنٹ پہ تھیندن مگر نوجوان آرام نال نہیں چلیں دے انہیں کو جتنا دے ہوئے آرام نال کوئی لگتا اتے رکھی ودن ایک ہاتھ موبائل کن تل وہ لڑکیا پہ ایک ہاتھ نال موٹر سائیکل چلتا پہ دوسرا سو ایکسیڈنٹ تھی سی کہ کوئی نہیں پچھو سارے بال نہیں تُسا کریں تنبیہ کی تھی ہے جو بابا موٹر سائیکل علام نہ چلاونے آدھے ہو تُسا گھیو دے گھڑے ہو تو نوا موٹر سائیکل گھنا دیتے ہوئے موبائل نال گھنا دیتے ہوئے تے موبائل وہ تا خاندان دے خاندان برباد تھے دے پہ نسلیں یا نسلہ تباہ کرنی چنی موبائل نے اتجالی فتنہ ہے اللہ ہی فتنے کرنے سا کو بچا وہ دوستو یہ کو ضرورت دے ماتحت استعمال کرو یہ بہن پہ حیائی پہ پھیلیں دے یہ بہن گندے نیٹ وچ اکثر کوڑ آیا کھڑے جڑا بندہ اڑ دے وہ آدھے میں کو مسئلے دی ضرورت کہیں نہیں میں نیٹ سے دیکھ لوں گا وہ تک نہیں سارا کوڑ وہ نیٹ رکھتا ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں تاشکند کی یہاں متھا انہیں میں کہا کہ سارے ملک وچ ایکسیڈنٹ بہت تھوڑے ہیں میں کہ نہیں کیا وجہ ہے ہوا کیوں نہیں وجہ ہے سارے ملک وچ موٹر سائیکل کا ہی نہیں اگر حکومت ساری گال مننے تو اسد انہیں کو مشورہ نے سو اتنی سے آدھے جو بند کر رہے ہو ہومن پہ لیکن انہیں دی چلاون والی پنج دی عمر مقرر کر رہے ہیں 25 سال کنے گھٹ عمر دا بندہ بالکل نہ چلاوے تے 60 سال کنے زیادہ عمر دا بندہ ہی نہ چلاوے سن دے پہ ہو درمیانی عمر دے بندے چلاویں جیرے کو حوصلے والے بندے ہوسن یہ نوجوان جنہیں دا خون کھولتا کھڑے سارا ڈی چاہ پراٹھے انڈے کھاندن یہ تو آرام نال نہیں چلیں دے یہ کھلڑ دی گال نہیں رومن دی گال ہے تو ساں ہسپتال لگے وجو 80% بندے یا لتاں پھنیا پہ بہی پھنیا پہ حادثے تھی دے پہ اکثر سر دی سٹ لگ دیئے بندہ موقع دے ختم تھیا پہ اور اے نال تو گوڑا ساں جتنے حادثے تھی دن موٹر سائیکل دے نال وہ قصور اکثر و بیشتر قصور موٹر سائیکل آنے دا ہوں دے تو کو پتہ ہوئے گا ٹرک آنے دا کائی نہیں ہوندا کار آنے دا کائی نہیں ہوندا ویگن آنے دا کائی نہیں ہوندا زیادہ قصور انہیں دا ہوں دے یہ چھوکرے مقابلہ لئی ودن بھجائی ودن آرام نالے نہیں چڑھا دے بڑا فتنہ ہے اللہ انہیں فتنے کنے بچاوے کچھ آمین مسئلہ نیٹ تو نہیں پوچھنا مسئلہ عالم کنے پوچھنا گل سمجھ آئیے نیٹ تے کوڑ ہے سارا نیٹ تے سارا جھوٹ سارا افسانہ ہے جسم کھوتے دا ہے سر بندے دا لگا کھڑے کچھ سمجھ آئیے یہ ساری تباہی بربادی ہے یہ سکولیں کالجیں لڑکیاں جنہیں وینجن موبائل چاہ کے بس ختم تے ناراض نہ تھی وہ گھنواتا آپ لیتے ہوئے ابھی وہ نتیجہ کیا نکل رو دے کیوں ہوتا رو وہ نہ ہے اپنے ہتھے دی کمائی ہے
یہ جیرے گھر بھی چھیڑا ہے انہا سبب موبائل ہے. لے موبائل کوئی نہ ہونا کوئی پتہ کوئی نہ ہونا. موبائل جو ہے لازے لازے دسے دی بیٹھی ہے. آج میری سس این کی تے, آج میری ڈرانی این کی تے, آج سارے گھر دے کام میں کی تن, بہاری میں دیتی ہے, روٹی میں, کوئی کام انہیں نہیں کی تھا. وہ پچھے آئی جو صحیح پر رتیاں کی کڑھی ہے, عملہ جڑ لانے تو یہ موبائل نہ ہوئے ہاتھ نہ اطلاع ملے ہاتھ نہ تماشا پڑی دیا. آج بھی جیرے گھر چھیڑا ہوئے نا تو سے میری گال منو موبائل کھس کنو ہکے دیواری کے سکون نہ تھی وے تو میں کو وقت کرے سو. لیکن اتنی ہمت میں کو جلال پورا لگ دی نہیں. تو سب بیٹھے ہو مکے بالکل کتا گئے ودے ہیں گال کو یاد ہے کیا ہیں پچھلے بندے نہیں آنے کیا یاد ہے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی سنت کھڑا رہا سن. بڑی پیاری سنت ہے, بڑی پیاری سنت. عید تدیہ آئے حضرت علی فرمائے بار ہو میدان عید کا صحیح پڑھاؤ تو عید جریے باہر میدان تھی سی. نبی دے زمانے عید کا عید نماز باہر تھی نہیں آئی, مسجد جنائی تھی نہیں. صدیق اکبر دے زمانے بھی عید نماز باہر تھی نہیں آئی, مسجد نہ تھی نہیں آئی. حضرت علی دا زمانہ آیا, میرے پیر علی فرمائے باہر انتظام کرو عید نماز پڑھ سو. عید نہیں آئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف گن آئے. لوگ دھڑا دھڑ آنے پہن نماز واسطے تیاری کر کے آنے پہن. بندہ میرے پیر علی دی خدمت کے اندر آیا, سونا علی بعد لوگ بڑے پریشان تے مجبور بیمار تے ضعیف تے معذور بندے پوچھدل تو سنتور عید دا انتظام کیتے اسا تے ٹر نہیں سے سکدے. اسا پریشان ہے, ساری عید رہ ویسی. معذور بندہ نہیں ٹر سکتا, بڑھڑا بندہ نہیں ٹر سکتا, بیمار بندہ نہیں ٹر سکتا. اتنا دور عیدگاہ بڑھائی ہوئے ہوں عید نماز واسطے کے میں آمن. میرے پیر حضرت علی رحمۃ اللہ شیر خدا نے فرمائے انہیں لوگوں کو ان کے پیغام دے, وہ پریشان تھی مندی ضرورت نہیں. مسجد کے اندر عید کا انتظام کرو. بیمار تے ضعیف تے معذور بندے مسجد کے اندر عید نماز پڑھن چاہ انہیں واسطے اجازت ہے. پہلے پہلے مسجد کے اندر عید نماز پڑھن دی اجازت دے من والا سارا پیر علی المرتضیٰ ہے. تب پیچھے علماء انہیں آکھے یار بس آسانی پیدا کرو, ہن کیاں عید کہیں والے بناؤں, بس آج دے بعد عید نماز ہی مسجد ہی پڑھ سمجھا. فتویٰ حضرت علی دا ہے. سچے یہ واقعہ نقل کر کے علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوہ دے اندر نقل کیا کریں دے. غیر مقلد ساتھی بیٹھے ہوئے تو توجہ نال میری معروضات کو سنن, میں انہوں دی ہمدردی خیر خواہی واسطے عرض کھڑا کریں نا. علامہ ابن تیمیہ یہ واقعہ نقل کر کے لکھ دے حضرت علی دا طریقہ بھی ایمیں سنت ہے جمیں نبی دا طریقہ سنت ہے, علی دا عمل بھی ایمیں سنت ہے جمیں نبی دا عمل سنت ہے. کئی پوچھے علامہ دلیل کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ فرمیندن پاک پیغمبر نے فرمائے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میرا طریقہ بھی سنت ہے, میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے, میرے رستے تے چلا ہے, میرے خلفاء دے طریقے تے چلا ہے. انہیں دا طریقہ ایمیں حجت ہے جی میں میرا طریقہ حجت ہے. سچے تو معلوم تھی نے خدا نمونہ نبی بنائے, نبی منو نمونہ صحابہ بنائے. سچے دونن بول یار, چھکے بول یار. بلکہ بیتا کو گل لساں جرے ویلے پہلے پہلے جمعہ دا حکم نازل تھے مدینہ منورہ دے اندر. پہلا پہلا جمعہ دا انتظام کرن والا, جمعہ دا اہتمام کرن والا, جمعہ دا انسرام کرن والا, جمعہ پڑھن والا او بھی نبی نہیں, نبی دا صحابی ہے. اگر تے کو کہیں نہیں دسیا تو میں تے کو دس دے. اجا پیغمبر آئے بھی نہ ہن مدینہ منورہ, اتنا پہلے پہلے نبی علیہ السلام دی آمد کرنے پہلے صحابی نے جمعہ پڑھا دیتے. نبی صحیح آکے فرمائے تے چنگا کام کیتے. سچے صحابی دا نا انشاءاللہ اگلے سال نسے سو, ٹھیک ہے. اکثر بندے نیندر پائے بیٹھن کی میں دسوں نہیں بندے نیندر پائے بیٹھن تو نارڑے بندے دے موڑے تے ہاتھ پھیرو نہ بندہ سجاگ تھی وے. ہر بندہ نارڑے بندے دے موڑے تے ہاتھ پھیرے چاہ موڑے تے ہاتھ موڑے تے پھیر لے مطلب جیب تے پھیری بنے بندے تے قابل ہو جلال پورا. ساری دنیا دے چور بازار جوتی دا چور مسیح تھی. عجیب تماشا بنے گا. کو گل سمجھ آنی پئی ہے. حضرت نبی دا صحابی جے پہلے پہلے جمعہ دا انتظام کیتے, حضرت نبی دا صحابی جے پہلے پہلے جمعہ دا اہتمام کیتے, حضرت نبی دا او صحابی جے پہلے پہلے جمعہ دا انسرام کیتے. ان دا نام حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی. کیا نام ہے؟
اسعد بن زرارہ، اسعد بن پکاؤ چا اسعد بن بعض روایات کے اندر مصعب ابن عمیر دا نام بھی آئے، لیکن علماء لکھے پہلا جمعہ پڑھاون والا اسعد بن زرارہ ہے، دوجا جمعہ پڑھاون والا مصعب بن عمیر ہے۔ وہ پیچھے پیغمبر نے دریافت کی تھے، یا رسول اللہ اسعد میں جمعہ پڑھائے، میں بھی پڑھاواں چاہ، صحیح فرمایا تے کو بھی اجازت دے پڑھا چاہ۔ یہ دو بندے نے پہلے مدینے جمعہ پڑھاون والے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی۔ اگر صحابہ دا طریقہ حجت نہیں، یہ جمعہ کی میں حجت ہے؟ کچھ سمجھ آ نہیں پئی ہے؟ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے، اللہ منن دی توفیق دے وے۔ زنل آمین آپ چاہ، مل کے آمین آپ چاہ، چکے آمین آپ چاہ۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفاء راشدین دا طریقہ سنت ہے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر دی اقتدا کرا ہے۔ ایک عورت نے آ کے پیغمبر کا مسئلہ دریافت کیتا، آپ نے فرمایا کل آمی، عرض کر دی یا رسول اللہ میں آنا تے تو موجود نہ ہو۔ حضرت نبی نے فرمائے فَإِن لَمْ تَجِدِنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آنے تے میں موجود نہ ہونا، میری جگہ تے ابو بکر صدیق موجود ہو سی۔ ابو بکر کرے مسئلہ پوچھی، جرا مسئلہ ابو بکر بیان کرے، ابو بکر تے اعتماد کری، ابو بکر دے فیصلے تے یقین کری، انہی گل تسلیم کری، انہیں طریقے تے چلی، انہیں طریقہ میرا طریقہ ہے، انہیں طریقہ ایویں سنت ہے جی میرا طریقہ سنت ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ وجہ ہے جو اسا صحابہ کو مقتدا بنائی۔ اللہ سمجھا دی توفیق دے، کچھ آمین آکھ، مل کے آمین آکھ، لونن آمین آکھ، چھکے آمین آکھ۔ اس وقت تیرے سارے واسطے رہبر تیرا نما نبی دے صحابہ ہیں، سچے انہیں ایک اصول لسے نا تو اسے یاد کرنے، یاد کرے سو جرا کم سونے نبی کیتے تسا کرو، جرا کم نبی دے صحابہ کیتے تسا کرو، جرا کم نبی صحیح نہیں کیتا لیکن نبی دے صحابہ کیتے تسا کرو۔ پکائے وے جرا کم صحیح کیتے تسا کرو، جرا کم صحابہ کیتے تسا کرو، جرا کم پیغمبر نہیں کیتا لیکن صحابہ کیتے او کم تسا بولو بولو بولو، جرا کم سونے نہیں کیتا او کم تسا صحابہ کیتے او کم تسا پکاؤ جا، جرا کم نبی صحیح نہیں کیتا او کم صحابہ کیتے تسا او کم۔ اگر برداشت کرو تو اگلی گالی کروں چاہ۔ اگر کوئی کم پیغمبر نے وقتی طور تے کیتے، اگر کوئی کم پیغمبر نے وقتی طور تے کیتے، کئی حکمت ماتات کیتے، لیکن نبی دے صحابہ نے او نبی دا عمل تر کر دیتے، نبی دا عمل چھوڑ دیتے، تو سوی او عمل چھوڑ دیو۔ سمجھ آئیے نبی دے وڈے عاشق صادق صحابہ ہن، صحابہ جو کم چھوڑ دیتے انہا مطلب ہے دائمی سنت کوئی نہ، دائمی سنت ہوئے ہاں صحابہ چھوڑے نا، بول یار کچھ نہیں بولے نا، جنہیں کو خدا پیدائی پیغمبر دی رفاقت واسطے کی تھے، سچے میں آپ کو نہیں پیادا، میرے آقا دا ارشاد گرامی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے میرا بھی انتخاب کی تھے، میرے واسطے میرے صحابہ کا بھی انتخاب کی تھے، نبی دا انتخاب نبوت واسطے کی تھے، صحابہ دا انتخاب نبی دی دوستی واسطے کی تھے، صحابہ دا انتخاب نبی دی رفاقت واسطے کی تھے، صحابہ دا انتخاب نبی دی قرابت واسطے کی تھے، صحابہ نبی دے رشتہ دار ہیں، صحابہ نبی دے تابعدار ہیں، صحابہ نبی دے حقدار ہیں، اللہ دی قسم ہے صحابہ نبی دے اصلی تابعدار ہیں۔ اگر وہ عمل دائمی سنت ہوئے ہاں صحابہ کدھیں بھی ترک بول چاہ۔ اگر یاد رکھو تو ایک مثال دینا چاہ، صحیح کیتے صحابہ چھوڑ دیتے، صحیح کیتے صحابہ بولو یار، صحیح کیتے صحابہ دونوں صحیح کیتے صحابہ۔ حضرت نبی علیہ السلام روزانہ روزے رکھے نیان، صحابہ بھی دیکھ کے روزے رکھن لگ گئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمائے میرے صحابہ کمزور تھی گئے ہو یا رسول اللہ، مسلسل روزے پہ رکھے نیان۔ آپ نے فرمائے میرے صحابہ اللہ یطعمنی ویسقین، میرا رب تمہیں کو کھوے نویے تے پلے نویے، تارے جو کہرا بندہ ہے جرا میرا مقابلہ کرے، میں شان نبوت نال رہنا، شان معصومیت نال رہنا، تو سب مسلسل روزے نہ رکھے کرو۔ صحابہ نے مسلسل روزے چھوڑ دیتے، تو سبھی مسلسل نہیں رکھنے،
رکھ سکتے ہیں ایسا مسلسل؟ بولو یار، کچھ نہیں بولن اگو تو تیا حضرت عبید صحابیات امت پیری تھے حضرت پیغمبر وضو پہ فرمینن پیغمبر وضو دے دوران جنہیں میرے سر دا مسا کرن لگل حضرت عبید نے پکڑی دے اتے مسا جا کیتے سمجھ آئیے صحابیات میرے دا کھڑا میں حیران تھیاں میں کہ صحیح سر دا مسا نہیں کیتا پکڑی دا مسا جا کیتے پیچھے صحابہ دا بعد ہی مذاکرت ہے صحابہ فیصلہ کیتے نبی دا عمل ہے امت واسطے اے جاری کائے نہیں ہو سکتے تے کو دیکھنے جغلط فہمی تھی ہوئے صحیح تھوڑا جہاں سر دے والے تے مسا کر کے تے باقی ہاتھ پکڑی مبارک تے چا پھیرا ہوئے یا تھوڑا جہاں مسا کر کے تے باقی پکڑی مبارک کو سدھا چا کیتا ہوئے تے سمجھا ہوئے جو مسا پکڑی تے پہ کرے پکڑی دا مسا نہیں مسا سردائے صحابہ پکڑی دا مسا نہیں کیتا اسوی نہیں کرنا کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی بھی مثال بھی عرض کر دینا حضرت عبید زمانے تہجد دی اذان تھئیے نبی دے زمانے تہجد دی اذان بول صحابہ دا زمانہ ہے صحابہ ترک کر لیتی اگر دائمی سنت ہوئے ہاں صحابہ کریں نہ چھوڑیں ہاں اس واسطے سارے اکابر آدن تہجد دی بھانگ دی ضرورت کہیں نہیں اذانہ پنجن نماز آئیں پنجن کچھ سمجھ آئیے کچھ نہیں بولے نا سارے واسطے نمونہ پیغمبر صحابہ کو پڑھا گئے سگون نبی صحابہ دے درتے آپ کھڑا فرما گئے اس واسطے ایسا صحابہ دی غلامی کرنی سمجھ آنی تھی بات کچھ نہیں بولے اور میں تو کہونے عرض کر دیتے جو نبی صحیح فرمائے صحابہ دا انتخاب اللہ آپ کی دے جیری شہدی نبی کو ضرورت ہے یہ ہر شہدہ انتخاب اللہ بولو 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 نبی اپنے یار آپ نہیں پڑھائے انتخاب اللہ کی دے پیغمبر اپنے شادیوں واسطے رشتہ دا انتخاب آپ نہیں کی تھا نبی دا رشتہ دا انتخاب بولتا یار کچھ نہیں بولے اللہ بلکہ میں تو کئی کتابیں پڑھے حلیمہ سعدیہ جو پیغمبر کو دودھ پلاون آئیے وہی اپنی مرضی نال نہیں آئی انہوں انتخاب بھی اللہ آپ کی تھی سن دے پائے ہو جلے سیدہ جمعہ مبارک تھے تے اما حلیمہ سعدیہ بنی سعد جو مکہ مکرمہ آئیے ادھی میں جو آئیاں کعبے دی دیوار نال ایک بزرگ ٹیک لا کے بیٹھا ہا ڈاڑے سونے چہرے والا میں پوچھے کون بندہ انہیں کہ کعبے دا متولی ہے مکہ دا سردار ہے انہا نام عبد المطلب ہے بی بی صحبہ دی میں انہیں قریب آئیاں میرا خامد حارس میرے نال ہا حضرت عبد المطلب نے فرمایا مائی کتھوں آئی آئی میں کہ بنی شادی جو آئیاں بی بی کیوں آئی انہیں کہ میں دائیاں بچے کو گینوینیاں دودھ پلینیاں معاوضہ ملتے گزر اوقات چلتے غربت دا زمانہ ہے وسائل ہیں کوئی نہ میں بچہ لون واسطے آئی ہاں حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ فلانے گھر بیٹا پیدا تھے فلانے گھر بیٹا پیدا تھے فلانے گھر بیٹا پیدا تھے تے فلانے گھر بیٹا پیدا تھے حضرت عبد المطلب دی گل سن کے بی بی حلیمہ سعدیہ دی مکے دا سردارا میں ہر بچہ لون واسطے نہیں آئی میں رات کو خواب کے اندر ڈٹھے میں نے کو حکم دیون والا حکم دے دے حلیمہ مکہ مکرمہ دا سفر کر عبد المطلب دا پوتا پیدا تھے عبداللہ دا در یتیم پیدا تھے آمینہ دا لال پیدا تھے انگو اسان دی خدمت واسطے تیرا انتخاب کیتے دودھ پلاون والی دا انتخاب ہی خدا آپ کیتے خدیجہ عائشہ دا انتخابی پیغمبر دی بیوی واسطے خدا کچھ چلا یار اور حضرت نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ زینب دی جو شادی پہ فرمینے ہیں ابو العاص نال تے خدیجۃ الکبریٰ مشورہ دیتے یا رسول اللہ میرا بھانجا ہے میری بہن حالہ دا بیٹا ہے اچھا آدمی ہے تاجر ہے دیانتدار ہے مخلص میں کو لگ دے وفا کرے سی اساں اپنی بیٹی زینب دا رشتہ ای کو نہ دے اونچا نبی علیہ السلام فرمائے خدیجہ غلط تری بہترین ہے پیغمبر نے فرمائے کنز المال چی آئے کئی کتاب میں صحیح فرمائے میں کہیں بیٹی دی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی جیدی شادی کی تھی اللہ دے فیصلے نال کی تھی ابو العاص کو بیٹی دیتی ہے رب دی منشا دے مطابق دیتی ہے عثمان کو دو بیٹا دیتن رب دی منشا دے مطابق دیتن علی کو اپنی بیٹی دیتی ہے رب دے آرڈر دے واحد دے مطابق دیتی سچے کچھ نہیں بولے گا اتو بھی ثابت تھی گیا جو کئی لوگ وضع آدن نبی دی تھی ہک کے پیغمبر دی بیٹی ہک نہیں پیغمبر جب بیٹا چاہ کتنے کچھ نہیں بولے باقر مجلسی اپنی کتاب بہار اچھ نقل کی تھے بڑی تفصیل نال نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں 4 ہن بیٹے 3 ہن اور حضرت عبید داماد بھی 3 ہن داماد کتنے ہن
پہلے جرا وڈا داماد حضرت دی وڈی صاحبزادی دا شوہر انہاں نام ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی. یہ مظلوم دا تو کوئی نا ہی نہیں گھندا. میرے خیال لوگ جان دے کہیں ابو العاص نہ جان دے. استغفر اللہ کتنی زیادتی ہے. یہ نبی دا وڈا داماد ہے، پیارا داماد ہے. دوجا داماد عثمان ذوالنورین ہے. تیجا داماد علی المرتضیٰ ہے. تریے داماد پیغمبر دے وفادارن. لیکن جلال پور والا ہے تیرے علم دے اندر بات ہوئے. نبی علیہ السلام نے وڈی تعریف کی تھی اور آپ نے فرمائے میرا زیادہ وفادار داماد ابو العاص ہے. زیادہ وفادار. تیرے میرے نبی صحیح ہجرت کر کے مدینے آ گئے. نبی جب بیٹا تو اتھائی مکے رہ گیا نا. گھر والی سودا اتھائی رہ گئی ہے. سارے گھر والے اتھائی رہ گئے. نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بھیجے ون میرے بیٹے کو گھننا. اولے نبی جان نور صاحب جان شادی شدہ ہن. نور صاحب جدی شادی کوئی نہیں. وجہ شادی شدہ ہن حضرت ابو العاص اور دوجی شادی شدہ ہے سیدہ رقیہ. زینب دی شادی ابو العاص نال ہائی اور رقیہ دی شادی جناب عثمان نال ہائی. دو بیٹیاں آپ جان سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. انہیں دوہیں دی شادی کوئی نہیں تھئی ہوئی. سمجھ آنی پئی ہے. پیچھے جنہیں دی شادی کوئی نہیں انہیں کو تو حضرت زید گھننا ہے. کتوں گھنا؟ آپ نے اپنے غلام زید کو بھیجے. زید ون میرے بیٹے کو گھننا. میری گھر والی سودا بنت زما وہ بھی اتھائی ہے نبی دا حرم. عائشہ نال پیغمبر دا نکاح ہا لیکن رخصتی کہہ نہیں تھی. وہ ابو بکر صدیق دے گھر ہے. نبی سے فرمائے ون میرے بیٹے کو گھننا میری گھر والی کو گھننا. زید ابن حارثہ دے پیغمبر دے حکم دی تعمیل میں اٹھا جو کوئی انتظام کرنا نبی دے بچے کو گھننا ماں نبی دی اہل بیت کو گھننا ماں. حضرت صدیق اکبر دی میرے اتنے نظر پہ گئی ہے. میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق فرمینے زید کی تبیوے نہیں. حضرت زید فرمینے میں نے پیغمبر نے حکم دیتے میں مکے جو نبی دی اہل بیت کو لون پیوے نا. حضرت ابو بکر فرمائے زید خرچہ ہے سنوے جلال پور والا سنتا سی. حضرت زید آدھے حضرت میرے کو پیسے تا کوئی نہیں خرچہ تا کوئی نہیں میرے کو سواری کوئی نہیں ڈاچی کوئی نہیں میں کی میں کھینا سا. حضرت صدیق فرمایا پیچھے ویندہ جو پائیں تیرے کو پیسے کوئی نہیں سواری کا نہیں نبی دے گھر والے کو تو کی میں کھینا سے. حضرت زید عرض کرے دے حضرت میں یہ سوچے نہ پیا نبی دا حکم چھوڑ کر میں روانہ تا تھی گیا میں کہ تعمیل دے اندر تاخیر نہ تھی ونجے لیکن میں سوچے گا وینا میرے کو خرچہ کا نہیں میرے کو سواری کا نہیں ڈاچی کا نہیں اٹھ کا نہیں نبی دے اہل بیت تو کہ میں گھنا ماں. حضرت زید فرمے دے ابو بکر صدیق نے اپنی جیب دے وچوں ہاتھ مارے 500 درہم کٹ کے میں نے عطا کی تھے. آپ نے فرمایا زید اے 500 درہم لے جا سواری دا بندوبست کر نبی دے اہل بیت کو مدینے گھنا. نبی دے اہل بیت دے خرچی وے ابو بکر دا جیب وچوں خرچی وے نبی دا دل ٹھنڈا تھی وے میرا دل ٹھنڈا تھی وے سی. سبحان اللہ. جے کو لوگ آدھنے آنے ابو بکر غاصبہ کھا گئے. ابو بکر دی کیری خدمت دا تک حال سناوا موضوع جو نہیں ہے. بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے نبی دے چھوٹے دو بیٹے کو گھننا ہے سودا بنت زما کو گھننا ہے لیکن وجہ صاحب جان دو وہ کتھا رہ گئے سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ. رقیہ عثمان دے گھر ہے. حضرت عثمان اپنی گھر والی رقیہ نال حبشہ ہجرت کر گئے ہیں. اتو واپس آئین وال دوجی ہجرت کر کے مدینے آئین اور وہ بھی آ گئے. پھر آپ دی ایک بیٹی مکہ مکرمہ رہ گئی ہے وہ وڈی صاحبزادی جننا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت ابو العاص دے گھر آئی. سن دے پہ ہو تو نبی علیہ السلام بڑے بیتاب ہیں اپنی بیٹی واسطے میری بیٹی کل ہی مکے رہ گئی ہے دشمن اذیت نہ پہنچاویں قریش تکلیف پوچھے سن میری بیٹی کو. آپ بڑے پریشان ہیں. ای پریشانی دے دوران وقت گزرتا رہ گئے حتیٰ کہ غزوہ بدر دا واقعہ پیش آ گئے. جلے غزوہ بدر دا واقعہ تھا وہ مکے جو 1000 بندہ آئے صحابہ 313 ہیں. بدر دے میدان تے لڑائی تھی اللہ نے نبی کو فتح دے دی تھی. 70 کافر مارے گئے 70 کافر قیدی پڑ گئے. مشورے دے اندر طے تھا انہیں کنے فدیہ گھن کے انہیں کو چھوڑ دو. حضور صحیح فرمائے ٹھیک ہے ایک بندے کو چھوڑو. ایک بندہ ہے صحیح فرمائے فدیہ لے میں تے کو چھوڑے نا فدیہ لے میں تے کو چھوڑے نا فدیہ لے میں تے کو چھوڑے نا. نبی دا چاچا عباس ہے صحیح فرمائے چاچا تو ہی آ گئی. اولے حضرت عباس کلمہ کہنا پڑیا انہیں دے کٹھے آیا. آپ نے فرمایا چاچا فدیہ لے. حضرت عباس آدھے بھتیجا میرے کو تو پیسے کائے نہیں
نبی علیہ السلام فرمائے چاچا کیسے گلاں کرے نہیں جڑے ویلے تو ابو جہل دے نال مکے چ ٹری رہی تے ابو جہل تساں کنے چندہ منگیے تے دراہم دی بھری ہوئی تھیلی ابو جہل کو دتی ہے او تھیلی کتھا ہے؟ حضرت عباس حیران تھی گئے بھئی انہیں کو کیویں پتہ لگ گئے. اچھا وہ تھیلی استعمال نہیں تھی وہ مال غنیمت صحابہ دے ہتھے آ گئی ہے وہ تھی پئی آئی تھی. حضرت عباس دی نظر پہ گئی ہے آدھے بھتیجا اگر تھیلی دا تے کو پتہ لگ گئے تے تو کو مل لی گئی ہے وہ میرا فدیہ تا تھی گئے ہوں تا چھوڑو. آپ نے فرمایا نا چاچا ہو تو میں کو اللہ پاک عطا کی تھی تحت نہیں عطا کی تھی فدیہ بھی عطا کر. حضرت عباس آدھے بھتیجا میرے کو اور پیسے کائے نہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا کیسے گلا کرے نہیں جڑے میرے مکے جو روانہ تھئی ایک تھیلی دراہم دی تے ابو جہل کو چندے دے نہ دیتی ہے 20 دراہم تے دینار دے تھیلی تے اپنی گھر والی دے حوالے کی تھی میں وین لڑائی واسطے پیا وینا پتہ نہیں واپس آنا نہ آنا اے دراہم دینار اپنے کو رکھ بچے نے کم آسی چاچا او جری گھر والی کو تھیلی دے آئی او کتھا ہے؟ حضرت عباس حیران تھی گئے آتے بھتیجا تے کو گلہ کون دسے دے. آپ نے فرمایا چاچا تے کو جائیں یقین نہیں آیا میرا خدا میں کو دسے دے تے میں تے کو کھڑا دسے. اتنی حضرت عباس دے دل پیچھے اسلام دی محبت پیدا تھی گئی ہے. بعد حضرت عباس نے کلمہ پڑھ کے دا پیچھے انہیں دے بعد ایک بیا نوجوان پیغمبر دے سامنے آئے او ایو نبی دا داماد ابو العاص ہا. آپ نے فرمایا ابو العاص تو بھی آ گئی؟ آدھے یا رسول اللہ میں آدھا نہ ہم میں کو زبردستی کھیلنا ہے اور میں اتھا بیٹھا رہ گیا میں لڑائی بھی حصہ کہیں نہیں کیتا. آپ نے فرمایا بہرحال آ گئی تو میں کو فدیہ دے میں تے کو رہا کریں. یہ کہ یا رسول اللہ میرے کو پیسے کوئی نہیں اجازت دو میں کوئی بندوبست کرا. آپ نے فرمایا بندوبست کریں. جناب ابو العاص نے مکہ مکرمہ پیغام بھجوائے اپنی گھر والی تو گھر والی کون ہے؟ بلندے نہیں وے نبی سید دی وڈی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہیں کو پیغام بھیجائے زینب اساں اتھا آئے ہیں لڑائی تھئیے اللہ نے تیرے باپے کو فتح دے دی تھی سارے بہت سارے بندے مریض گئے 70 بندہ قیدی بن گئے میں بھی تیرے بابے دا قیدی بن گیا تیرا بابا آدھے فدیہ دے تو میں تے کو رہا کرے نا میرے کو پیسے کہیں نہیں زینب مہربانی کر او کھٹائے میں میری امداد کر. حضرت زینب دی اپنے خامد نال وفاداری دیکھ آج دی عورت ہو گیا میں وفاداری کریا کدے ہی بھی نہ کریا. حضرت زینب دی وفاداری دا اندازہ کر نبی دی وڈی بیٹی دی وفاداری دا اندازہ کر. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے جہیز والا گلے دا ہار لہا کے بھیجے اپنے خامن دو ابو العاص یہ میرا ہار آئی فدیہ جمع کرا میرا بابا تک رہا کر رہے سی. حضرت ابو العاص نے سیدہ زینب دا ہار پیش کیتا جلے میرے ہار پیغمبر دے سامنے آیا. حضرت ابی دی اکھاں جو آنسو نکل آئے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو العاص اللہ نہ بھلاوے اے ہار تیرا نہیں اے تو میری بیٹی دا ہار ہے. ملنگا دیا کہ نبی دی دی ہی کئی طرح محمد دا کائنا یہ لکائی پائے گے گالی تے کو حقائق نہیں دسن دینا. نبی سے فرمایا ابو العاص سے تو میری بیٹی دا ہار ہے میری گھر والی خدیجہ پوایا ہا شادی دے موقع تے آدھے جی سونا ہار تا زینب دے زینب میں کو دیتے میں فدیہ دے اندر کیا رہنا. حضرت پیغمبر نے اپنے صحابہ نو جمع فرمائے میرے صحابہ ابو العاص جرا فدیہ دے اندر ہار پیا دیں دے وہ ہار میری بیٹی دا ہے میرا دل نہیں گوارا کرنا جو میں بیٹی دا ہار واپس گنا اگر میں نو اجازت دیں دے ہو میں ہار واپس کرنا نال نال میں ابو العاص کو رہا بھی کرنا. صحابہ کہ یا رسول اللہ تو کو تو پورا اختیار ہے جی میں تو سا کر رہا. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے ابو العاص کو ہار واپس کر دیتا. فرمائے ابو العاص میرا ہار واپس گنوائیں میری بیٹی کو واپس کر دینی صرف میرے نال ہک وعدہ کر جلے مکے ونجے میری بیٹی کو مدینے آون دینی میں محمد بیٹی دی جدائی وچ ڈاڈھا پیتا. یہ وعدہ کیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جلے ویسا تواری بیٹی زینب کو میں آون ایسا اجازت دیسا. باہرہ لے گئے ونجن نال وفاداری کی دیس. سیدہ زینب کو آئیکھس تیرے بابے بڑی کرم نوازی فرمائیے وجہ احسان کیتس میں کچھ چھوڑ دیتے سی ہار بھی واپس کر دیتس تیاری کر میری طرف تے کوئی اجازت ہے تو اپنے بابے دے گھر چلی تیار کر کے بھیجس. لمبا حال ہے میں ہڑو نہیں سنے دا. بہرحال پھر حضرت زید گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو مکے کنے مدینے گھینا ہے. ان سیدہ زینب مدینے سنے پاک نبی دے گھر آ گئی ہے تے خامت ابو العاص کتھا رہ گئے بولو اجاؤں کلمہ نہ پیا سن 6 ہجری دے اندر آئے اے تاجر ہا
تجارتی قافلہ قریش دا تیار تھے او قافلہ شام گئے تجارت کر کے دولت کما کے واپس بھی آن رہا مدینے دے قریب گزردے پہ ہن اہل مدینہ کو پتہ لگے قریش دا قافلہ وینا پہ انہیں کہ کیوں نہ حملہ کر کے مال گنوں انہیں حملہ کیتے جلے حملہ کیتے ابو العاص دے میں رات کو چپ کے ان قافلے کنے الگ تھی گیا اپنا سامان ہی چاہتم تجارت آلا چلدا مدینے آیا پوچھم سونے نبی دا گھر مبارک کتنا ہے انہیں کہ سیدہ ایک گھر مبارک چھوٹا جدا مدینہ ادھی رات ٹائم میں دروازہ کھٹکھٹائے اندر جو سیدہ زینب نے آواز دیتی دروازہ کھٹکھٹاون والا کون میں کہ زینب میں تیرا خامد ابو العاص ہاں ڈاٹھا پریشانی چاہیاں مہربانی کر دروازہ کھول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھوجا اندر بلہایا اتنے تک نماز کا ٹائم تھی گئے پیغمبر مسجد نبوی مصلی تے تشریف گن گئے سیدہ نے کھڑکی کو ہجرے دی کھول کے آواز لئی بابا میرا خامد ابو العاص آ گئے میں ان کو امان دے دیتی ہے لوگوں کو ڈس دے ہو صحیح فرمائے کوئی بندہ کہیں کو امان دے وے بہرحال امان تھی دیئے ابو العاص کو میری بیٹی امان دے دیتی ہے وہ سارے کو آ گئے انہوں تے ظلم بھی نہ کرا ہے تے انہوں مال ہی نہ کھسا ہے صحیح نماز پڑھا کے اندر تشریف گھنا ہے ابو العاص آیا بیٹھا ہا پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو فرمائے میری بیٹی ابو العاص دی خدمت کر سارا مہمان ہے سارے کو مسافر آئے خدمت نہ کرن واسطے آئے این زمانے سارے نال بڑی وفا کیتی ہے جڑا وعدہ کیتا ہاسی پورا کیتا ہاسی لہذا اساں ان دی خدمت کرنا چاہتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام نے اخلاق دیکھ کے حضرت نبی دی رحمت محبت شفقت دیکھ کے ابو العاص بڑا متاثر تھیا ابو العاص واپس مکے ویندے حضرت پیغمبر دا کلمہ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا خدا دے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دینا سونا محمد اللہ دا سچا پیغمبر ہے ہجرت کر کے واپس مدینے آئے نبی صحیح فرمائے ابو العاص آئے میری بیٹی زینب تیری اویں بیوی ہے جی میں پہلے بیوی آئی حضرت نے زینب کو نے نال ٹور دیتے یہ مظلوم دا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرے انہا کوئی نا ہی نہیں گندن بولے نا نہیں بے میرے دوست و بزرگوں اے نبی دے موہ قرابت دار ہیں حضرت پیغمبر انہا نا گھن کے فرمائے سارے داماد میرے چنگے ہیں لیکن ابو العاص جیاں وفادار بندہ کوئی نہیں اور باقر مجلسی بہاری چ لکھے اور حیات القلوب چ لکھے عباس قمی منتہى الامال چ لکھے نبی صحیح فرمائے جڑے ویلے قریش مکہ میرے نال بائیکاٹ کر گئے ہن تے شیب ابی طالب دی کھاٹی بھی سا کو بند کر دیتا ہنے تے آمن وجن کش نہ دے ہن تے درختیں دے پتے چبا کے اساں گزارا پے کرے دے ہاسے ایو ابو العاص ہوندا رات دے اندھیرے دے اندر رات دے سناٹے دے اندر اپنے اٹھن دے تے کھجوراں لدینا اٹھتے تے چھوارے لدینا اٹھتے تے جو لدینا اٹھ کو چلا کے شیب ابی طالب دے درے تے لے آنا آواز لینا میرے پیارے آقا اندر آمن دی اجازت کہنی ابو العاص دی چھوٹی خدمت قبول کرو اٹھ کو اندر داخل کر دینا نبی سے فرمائے میں صحابہ کو حکم دینا ہم اساں کھجوراں تے چھوارے لہا گندے ہاں سے تے گزارا کریں دے ہاں سے اے جی اوکھے ٹائم ساری خدمت کرنے والا ابو العاص سارا داماد ہاں ای مظلوم دا کوئی نا نہیں گھندا انہا کوئی تذکرہ نہیں کریں دا میرے پیارے دوست و بزرگوں اللہ دی رحمتنا سنی مذہب سچائے عقائد سارے سچین اعمال سارے سچین معاملات اخلاق سارے اچھے ہونے چاہیے سیاست ساری دین والی ہونی چاہیے سارے واسطے نمونہ پیغمبر ہے سارے واسطے نمونہ پیغمبر دی جماعت ہے سچے کچھ نہیں بولے تازہ کتاب میری ہون آج کل آئیے میں دوستیں کو دینا ودا وہ کوئی توڑے واسطے بھی چند نسخے چاہیاں انہا نائے بنات النبی انہی اندر میں امامی علماء دا 60 حوالہ پیش کی تھے 60 حوالہ محمد جا بیٹا چار اپنا حوالہ کوئی نہیں ملی تھا انہیں دریتے میں کہ شاید انہیں کو ہدایت مل پوے انہیں دی جان جہنم کریں بچ ونجے اصل تو خیر خواہی واسطے آئے ہیں سب دی بھلائی واسطے 60 حوالہ اور بڑی قیمتی چیز ان اندر بھی آئی ہے میرے نانا بزرگوار حضرت اقدس علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کو 52 سال پہلے امامی عالم نال مناظرہ کی تھا عدالت دے اندر بنات النبی دے موضوع تھے حضرت نے انہیں دے کتابوں میں جو ثابت کی تھا نبی جب بیٹھیں چارن جج بڑا متاثر تھیا وہ فیصلہ لکھیا عبدالستار توسوی دا موقف سچائے سنی مذہب حق کے
وہ جرا عدالتی فیصلہ ہے اصل انگریزی دا متن ہے اون دا عکس بھی میں کتاب دے اندر دے دیتے پڑھن دے قابل ہے اردو ترجمہ ہی کرا کے نال لے لیتے اردو والے اردو پڑھیں انگریزی والے انگریزی پڑھیں اور دلائل والے دلائل پڑھیں ساری امت کو پتہ لگے نبی دی بیٹی ہی کرئی محمد جب بیٹا چار ہیں اساں جی میں صحابہ دے غلام ہیں ایویں نبی دی اہل بیت دے غلام اگو انشاءاللہ دولہ کو انشاءاللہ اور ان دے نال نبی تے علی تے ارشادات میں جمع کیتر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائے نبی دی بیٹی ہی کرئی پیغمبر جب بیٹا چار ہیں حضرت علی حضرت عثمان کو فرمائے عثمان تو وڈی شان لائی میرے گھر نبی دی ہک تھی یہ تیرے گھر نبی جنو تھی ہیں سبحان اللہ یہ میرے پیر علی دے یہ دو کتابوں بہت قیمتی ہیں اور خزائن دلائل دا انبار ہے خزینہ ہے پڑھو آپ پڑھو بچے کو پڑھاؤ دوست نے کوئی ہک کی کتاب تحفہ دو اگر ہدایت مل گئی تو آپ کو بھی اجر مل سی سب کو بھی اجر مل سی اللہ توڑی میری حاضری کو قبول فرماوے اللہ یہ پروگرام کو ہدایت ذریعہ بناوے دیا کتابوں بھی ملوے سن اور یہ شجرہ خلافت بھی ملوے سی اور حضرت علی والے شجرہ دا کیلنڈر بھی ملوے سی اور اتھائیں پرچی آئی پی آئی ساتھی نے آمنا پرچاں بڑھیا دیوان پر اندر بندے میں حیران ہوں مسئلہ پوچھے سی موضوع نال تعلق تو نہیں لیکن انہا جواب رہنا ضروری وہ آدھے بعض علماء سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر جو صلاۃ و سلام عرض کیا جاتا ہے کیا آپ سن کر جواب بھی دیتے ہیں سوال سمجھ آئے بولیں نہیں سوال سمجھ آئے بس جواب اچ میں دو حدیثاں پیش کرے نا برکت واسطے میرا پیارا بالکل سچے جنہیں علماء فرمائے صحیح فرمائے نبی علیہ السلام اپنے روز مبارک دے قریب سلام سن دے بھی ہیں تے جواب بھی ارشاد فرمیندن دو حدیثاں برکت واسطے آجانے پڑھوں چاہ دولا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ قیامت دے قریب زمین تے تشریف کے ناسی حضرت عیسیٰ جلے زمین دے اتے آسی دجال کو قتل کرے سی بیت اللہ دا طواف کرے سی جلے فارغ تھی سی مدینہ منورہ دے اندر آسی جلے مدینہ آسی لیاتے ین قبری میری قبر تے ضرور بالضرور آسی حتیٰ یسلم علیہ حضرت عیسیٰ میری قبر تے آکے میں کو سلام کرے سی وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ میں محمد عیسیٰ دے سلام دا جواب دے ساں نعرہ تکبیر عقیدہ حیات النبی دلہ جواب نہ ہوئے عقیدہ حیات النبی جرا پیغمبر دی حیات نہیں منیندہ وہ کوئی معتزلی ہے مماتی ہے پتھری ہے منکر حدیث ہے سنی نہیں حنفی نہیں دیوبندی نہیں کہیں بھی بلا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں بولے نا چک نہیں بولے نا دونہ نہیں بولے نا دوجی دلیل ویسے تو دلائل دے انبار میری این کتاب دے اندر ہیں میں مدینہ دے عالم نار این مسئلے تے دہدی مسجد نبوی دے اندر گفتگو کی تھی آئی اور یہ دلائل میں پیش کی تھی ہن حضرت عیسیٰ والی روایت سن کے وہ مدینہ والا عالم شیخ محمد احمد الامین بحرینی حیران تھی گیا میں کو ادائے حدیث میں پہلی دفعہ سنیے میں نہیں پڑھی پہلے دوجی حدیث اے جری تُس نے سوال کی تھے وہ پیغمبر نے ہر بندے دے بارے فرمائے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے ما من آدی یسلم علیہ جرا بندہ میں محمد تے سلام کریں دے اللہ رد اللہ علیہ روحی مگر اللہ پاک میں محمد دی روح کو لوٹا دیں دے اللہ میں محمد کو متوجہ کریں دے حتیٰ ارد علیہ السلام حتیٰ کہ میں محمد ان دے سلام دا جواب دینا نعرہ تکبیر یہ میری کتاب احقاق الحق بڑی عجیب شے ہے ان اندر میں قرآن مجید جہاں تقریباً 14 آیتہ پیش کیتن پیغمبر جہاں 40 حدیثہ پیش کیتن سادہ نبی حیات النبی سچے کچھ اللہ یار مل کے اللہ یار چھکے اللہ یار ظلم اللہ یار بلکہ میں اجماع علماء دا نقل کیتے علامہ سخاوی اپنی کتاب القول البدید کے اندر نقل پیا فرمین دے نحن نؤمن ونصدق بانه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره یرزق وان جسده الشریف لا تاکل الارض والاجماع على هذا اسا اس گل تے ایمان رکھے نہیں ہیں اسا اس گل تے یقین رکھے نہیں ہیں اسا اس بات کی تصدیق کرے نہیں ہیں سادہ نبی اپنی قبر شریف کے اندر زندہ سونے نبی کو جسم کو زمین دی مٹی نہیں کھاندی حضرت پیغمبر کو رزق میں ملتا رہندی ساری امت اس عقیدے تے اتفاق ہے جنہیں بندہ دا اس عقیدے تے ایمان کا ہی نہیں سنی بھی نہیں حنفی بھی نہیں دیوبندی بھی نہیں ٹھیک ہے اللہ صاحب کوئی عقیدت استقامت رہے ہوئے اتنا درود شریف پڑھسو فرشتے گھنوے سن اتھائی من کے درود شریف پڑھسو صحیح آپ سن سن جواب ارشاد فرمے سن
حضرت گنگوہی کہیں نہ کہیں پوچھا حضرت وہ کتنے دور فاصلے کنے اسا کھڑ کے صلاۃ و سلام عرض کروں تے صحیح سن دیں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائے نبی دی ساری مسجد نبوی جتھا بہ کے پڑھو صحیح سن دیں. سمجھ آئیے اللہ دا بندہ عقل دی بات نہیں تو نقل دی بات ہے. جی میں سن نبی فرماوے وہ سچ صحیح جو کچھ فرما دیتے ہو حق ہے منے دے ہو. ہاتھ کھڑا کرو میرا دل دھر پوے جڑے عقیدہ حیات نبی دے. اے وچوں کئی لنڈے ہاتھ والے بیٹھن تے منے دے بیٹھن جنہیں دا ہاتھ ڈھلا ہے لنڈا ہے اللہ سے فرشتے بھیج انہیں دے نام نہ لکھن. جنہیں دا سیدھا سیدھا ہاتھ ہے انہیں دے نام لکھن. اے نبی دے عاشق صادق ہیں. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عقیدہ حیات الانبیاء مذہب اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند جامعہ رحمانیہ نعرہ تکبیر. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاباں دے کیلنڈر باہر ملوے سن. ذوق والا بندہ کھین ونجے اللہ تو تساں حضرات کو جزائے خیر عطا فرماوے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. سونا ربا نبی والے راہ تے چلا. سونا